اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان اسٹڈیز میں ایک سٹیج ہم آگے جا رہے ہیں اور آج ہم چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے علی گڑھ موومنٹ، یعنی علی گڑھ تحریک۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، قیام پاکستان کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک طویل سفر ہے تاریخ کا۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ پاکستان شاید معرض وجود اسی روز معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کی سرزمین پر پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ پورا ایک سفر ہے جو 1947 تک آ جاتا ہے جب پاکستان بظاہر قائم ہوا، لیکن اس میں بہت سارے کریکٹرز ہیں جن کا تذکرہ کیا جانا ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں جنہوں نے پاکستان موومنٹ کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہی تمام تحاریک کے اندر سے ایک مشہور تحریک جو ہے علی گڑھ کے نام سے موسوم ہے۔ مائی اسٹوڈنٹ، اس کا بالکل ہلکا سا تعارف یہ ہے کہ اگر یہ تحریک نہ ہوتی تو مسلمان تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ جاتے، اور جب آپ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہر میدان آپ کے لیے ایک مشکل میدان ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ معاشی میدان ہو، سماجی میدان ہو، ٹھیک ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو۔ جب آپ بیسکس سے ہٹ جاتے ہیں تو کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان دو ایسے نام ہیں جو آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ سر سید احمد خان کا خیال ذہن میں آتا ہے تو تحریک علی گڑھ ذہن میں آتی ہے، اور علی گڑھ تحریک ذہن میں آئے تو لا محالہ ہم سر سید احمد خان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، سر سید احمد خان کا بھی یہاں تھوڑا تعارف کرا دوں۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ یہ خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا۔ اس خاندان کے تمام افراد بہترین تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم پسند انسان بھی تھے اور سوشل ریفارمرز بھی تھے، اور انتہائی مذہبی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی۔ 1817 میں پیدا ہونے والے سر سید احمد خان جو تھے 1898 یعنی 1898 میں انتقال کرتے ہیں۔ یہ ان کا لائف اسپین ہے۔ تاریخ انہیں گریٹ اسلامک اسکالر، پولیٹیشین، ایجوکیشنسٹ اینڈ سوشل ریفارمر کے نام سے آج تک ذہن میں رکھتی ہے۔ آپ نے چھوٹی کلاسز میں بھی یقیناً ان پہ پیراگراف بھی لکھے ہوں گے، مضامین بھی لکھے ہوں گے۔ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی کہ کس طرح اپنے امیج کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ بقول میر تقی میر، مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب کہیں خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں جن کے صدیوں تک پھر امپیکٹ چلے جاتے ہیں، جس طرح کہ علامہ اقبال ہیں، سر سید احمد خان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ صدیوں بعد یہ پیدا ہوتے ہیں۔ خود علامہ اقبال فرماتے ہیں جیسے کہ ہزاروں سال سے نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو اس طرح کے اشعار جو ہیں یہ ان ہستیوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بڑے اہم ہیں۔ تو مائی اسٹوڈنٹ، ہم علی گڑھ موومنٹ پر بات بھی کریں گے اور سید احمد خان نے کیا سروسز آپ کو پرووائڈ کی وہ بھی بتائیں گے۔ علی گڑھ موومنٹ کا جو بیسک تھیم تھا وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ تھا، A movement towards educational development of Muslims of subcontinent۔ بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں میں تعلیم کے حصول کی جد و جہد یا اس چراغ کو آپ نے جلایا جس کے تحت یہ روشنی پھیلی اور مسلمان یہ طاقت اپنے اندر محسوس کرنے لگے کہ ہاں اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بڑے سے بڑا مشکل مرحلہ بھی طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آخر یہ تحریک شروع کرنے کی وجوہات کیا تھی، پس منظر کیا تھا؟ ہیئر از دا بیک ڈراپ۔ پس منظر کیا ہے؟ تو وار آف انڈیپینڈنس لاسٹ ہمارا اگر آپ کو یاد ہو ایک ٹاپک تھا۔ تو مائی اسٹوڈنٹ، جنگ آزادی جو ہے 1857 میں لڑی گئی، بلا شبہ یہ جوائنٹ ایفرٹ تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی، لیکن اس تمام غدر کے واقعے یا جنگ آزادی کے واقعے کا سارا ذمہ دار مسلمانوں کو ہی ٹھہرایا گیا۔ برٹش گورنمنٹ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہندوؤں کو بھی اکسانے والے، سکھوں کو بھی اکسانے والے، تمام قومیتوں کو
ہمارے خلاف بھڑکانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ صرف مسلمان ہیں۔ لہٰذا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ پوسٹ افیکٹس ایسے تھے، یہ جنگ کے بعد کے اثرات تھے جو ظاہر ہونا شروع ہوئے، جبکہ سر سید احمد خان اس زمانے میں جہاں ہندوؤں کو زخمیوں کو عیادت کیا کرتے تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے، مسلمانوں کو بھی سنبھال رہے ہیں، یعنی وہ انسانوں کو دیکھ رہے تھے، وہ کسی کو فیور نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے بس یہ جنگ نہیں ہوتی تو اچھا تھا، کیونکہ اس میں ہزاروں جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے اور ہر طرف معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ لیکن انگریز حکومت چونکہ شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھی، لہٰذا وہ اور خلاف ہو گئی اور مسلمانوں پر تعلیم، سیاست، کاروبار، تجارت، معاشرت، ہر قسم کے طرح طرح کے مواقع اور ان سے ہونے والے تمام دروازے جن سے منسلک تھے وہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے یہ ایک دکھ درد محسوس کرنے والی شخصیت تھی جس نے اس طوفان میں گھری ہوئی کشتی کو نکالنے کا عزم کیا، یہ سر سید احمد خان تھے۔ لہٰذا آپ نے اس تعلیمی موومنٹ کا آغاز کیا جس کو ہم علی گڑھ تحریک کے نام سے جانتے ہیں، تاکہ مسلمان آگے بڑھیں اور علم کی روشنی حاصل کر کے اپنا معیار قائم رکھ سکیں، ورنہ کہا جاتا ہے تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ یاد رکھیے گا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو یہی وہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے آفٹر دا افیکٹس آف وار آف انڈیپینڈنس اس بیڑے کو اٹھایا اور منزل مراد تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ اب یہ وقت ایسا آ چکا ہے، انگریز حکومت کے اینٹی مت جانا، بغاوت نہیں کرنی ہے بلکہ ان کے علوم کو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ان علوم میں کامیابی حاصل کر کے ہم ان کے خلاف فائٹ بیک کر سکیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان نے پورے ہندوستان میں کوشش کی کہ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ بہت جو پرومیننٹ ہیں وہ دیکھ لیجئے گا۔ ہی فاؤنڈیڈ پرشین مدرسہ ان مراد آباد۔ مراد آباد میں آپ نے فارسی مدرسہ قائم کیا ان 1859 میں، جہاں پر پرشین اور انگلش کی تعلیم دی جاتی تھی، پرشین اور انگلش کی تعلیم دی جاتی تھی، فارسی مدرسہ یعنی پرشین مدرسہ۔ اس کے علاوہ آپ نے علی گڑھ کے قریب ہی سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں قائم کی اور یہ قائم ہوتی ہے 1863 میں۔ لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ سی صورتحال ہے کہ سر سید احمد خان باقاعدہ اس دورانیے میں، اس پیریڈ میں آپ انگلینڈ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کی مختلف بکس یعنی کیمسٹری، فزکس، میتھس اور دیگر مختلف علوم پر جو شاہکار کتابیں ہیں آپ خرید کر لے کر آتے ہیں، اخراجات سفر کے برداشت کرتے ہیں اور ایک چھاپہ خانہ یعنی پرنٹنگ پریس قائم کر کے وہاں پر ان بکس کی ٹرانسلیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ احسانات ہیں، یاد رکھیے، قوم پر۔ اور ایک بات اور بتا دوں، لفظ قوم کو استعمال کرنے والی پہلی شخصیت سر سید احمد خان تھے۔ لفظ قوم استعمال کرنے والے پہلی شخصیت خود سر سید احمد خان تھے کہ کہا جاتا ہے آپ نے مختلف چیزیں اسٹڈی کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وکٹوریہ اسکول قائم کیا جاتا ہے، یہ اسکول بھی غازی پور میں قائم کیا گیا ان 1864 اور یہاں پر مختلف زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی، مثلا اردو، عربک، انگلش، پرشین اینڈ سنسکرت۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایس جو ہے میں نے لکھا ہے، ایک لینگویج ہوتی ہے، انڈیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، سنسکرت کہا جاتا ہے اس کو، تو اسے بھی سکھایا جاتا تھا، اس پر بھی کام ہوتا تھا۔ تو یہ تعلیمی ادارے سب کے لیے تھے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ جب تک آپ زبانیں نہیں سیکھیں گے آپ مختلف علوم کے سبجیکٹس کیسے اسٹڈی کریں گے، تو یہ مقصد تھا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، گزٹ کہتے ہیں میگزین کو، یہ میگزین 1866 یعنی 1866 میں اس کو شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا اور اس آرٹیکل کے اندر اس میگزین کے اندر مختلف طرح کے آرٹیکلز لکھے جاتے تھے، مثلا وہ پولیٹیکل تھے، سوشل تھے، لیگل تھے، جس میں سماجی مسائل ڈسکس ہوتے، تعلیمی مسائل ڈسکس ہوتے، معاشرے میں ہونے والے مسائل پر بحث ہوتی، یا یہ بتانے کی کوشش کی جاتی کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے انگریز حکومت کی سرپرستی میں مسلمان کن کن مسائل کا شکار ہیں۔ تو یہ ایک قلم کے ذریعے جہاد تھا ایک طرح سے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو سر انجام دیا وہ MAO کالج کا قیام تھا۔ MAO اسٹینڈ فار محمڈنز اینگلو اورینٹل کالج، محمڈنز یعنی محمدی، محمڈنز اینگلو اورینٹل کالج 1877 میں قائم ہوا اور بعد ازاں یہ کالج علی گڑھ کالج کے نام سے جانا پہچانا گیا۔ اور اسی کالج کی ایک اور انفرادیت یہ ہے، اٹ واز اپ گریڈڈ ایز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان 1920 میں انگریز سرکار نے اس کو
باقاعدہ ایک مسلم درسگاہ یعنی مسلم یونیورسٹی کا درجہ اس کو دیا اور اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ تو میرے اسٹوڈنٹ یہاں جو میں نے آپ کے سامنے ایئر ہائی لائٹ کیے ہیں، آپ اپنے ذہنوں میں ان کو ہائی لائٹ کیجئے گا۔ یہی ایگزامز کے اندر بعض اوقات وہ پوچھ لیتا ہے، یا شخصیت، یا کوئی ایئر، یا کوئی ایونٹ، یا کوئی پرسنالٹی، یا کوئی پلیس، یہ MCQs میں آ جاتا ہے۔ تو امید ہے یہ پہلا لیکچر علی گڑھ موومنٹ کے تعارف کے حوالے سے اور سر سید کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر میں آپ کو مزید آگے ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔